اللہ جو حکیم ہے، اللہ جو خبیر ہے، اللہ جو علیم ہے، اس حکمت والے نے ساری لسٹ ہمیں قرآن کی شکل میں دے دی، ساری باتیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہے۔ وہ لسٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ اے مومنوں، ان تمام سب برائیوں سے بچو گے، تمہارا ایمان فائدہ مند ہوگا۔ ارے ان برائیوں میں تم پڑو گے، جتنا تیزی کے ساتھ برائیوں میں جاؤ گے، اتنی تیزی کے ساتھ تمہارا ایمان تمہارے سینے کے ساتھ نکلتا جائے گا، تمہارے دل سے مٹتا جائے گا، تمہارے دل سے مٹتا جائے گا۔ لیکن جتنا ہی تم پرہیز کرو گے، تمہارا دل اتنا ہی آئینہ بنتا جائے گا، تمہارا دل اتنا ہی روشن بنتا جائے گا، تمہارا سینہ اتنا ہی تمہارا سینہ اتنا ہی منور و مجلہ ہوگا، اتنے ہی صاف و ستھرا ہوتا جائے گا۔ تو تقوی اور پرہیزگاری، آج ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اتقوا اللہ کے اوپر عمل نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہیں۔ ہم مومن ہیں، زنا کرتے ہیں، مومن ہیں، شراب پیتے ہیں، مومن ہیں، ہمارے کھانوں کے اندر حرام کی ملاوٹیں ہیں، چغلی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے حرام سے نہیں بچتے۔ حلال کھانے کی ہمیں توفیق کم ہوتی ہے جتنا حرام کھانے کی توفیق ہوتی ہے۔ معصیت، فحاشیاں، برائیاں، یعنی جتنی برائیاں غیر قومیں کرتی ہیں، آج مسلمان ان تمام برائیوں کے اندر موجود ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے اندر کوئی فائدہ، بہت سارے مومن ہیں، بڑی بڑی کنٹریوں کے بادشاہ حکمران مومن ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے لوگ مومن ہیں، کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آج شر پسند زیادہ ہیں، خیر کے ماننے والے کم ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسی مسجد کے اندر اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لو، خود لسٹ لے کر کے مائنس پلس کرتے جاؤ کہ کتنے مومن ہو اور کتنے اسلام سے دور ہو۔ اس لیے توبہ کرو۔ اس کا ایک ایمان کامل حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ اور جتنی بھی معصیتیں ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے توبہ کرو۔ کیا کرو ان سے؟ تم نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، بدکاری کی ہو، چغلی کھائی ہو، غیبتیں کی ہو، ناجائز طور پر قتل کیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، جو کچھ بھی معصیت اور جو کچھ شرک کیا ہو، بدعات کیا ہو، نافرمانیاں کی ہو، جو بھی کر رہے ہو، ان تمام سب چیزوں سے توبہ کرو۔ اور جب تم کہو گے توبہ کرنے سے کیا ہوگا، سنو، توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں کو، جو تمہاری برائیاں تم نے کی ہوئی ہیں، چاہے 1 سال میں کی ہیں، 10 سال میں کی ہیں، 20 سال میں کی ہیں، ان تمام 20-30 برس کی برائیوں کو توبہ کر لینے کے بعد اللہ ان تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جب تک توبے کا دروازہ بند نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، مغفرت مانگتے رہو، اللہ سے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، سب سے غلطی کرنے والے، ہر آدم کی اولاد غلطی کرنے والی ہے، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، اے مسلمانوں، اے دوستوں، اے بھائیوں، اے بزرگوں، سب توبہ کرو۔ ہم سب وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ التائب کمن لا ذنب لہ، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی توبہ نہ کیا، جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔ اس لیے توبہ کرو، اپنے ایمان کو بچا کے رکھو۔ سنو، ایمان ایک عظیم الشان دولت ہے۔ ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ ایمان کی حفاظت، کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان پر چور کا، ڈاکو کا سب سے پہلا حملہ جو شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان کو ناراض کرو، شیطان کو رلاؤ، شیطان کو ذلیل کرو، راضی اللہ کو کرو، خوش اللہ کو کرو۔ تم اللہ کو خوش کرو گے، راضی کرو گے، شیطان ذلیل و رسوا ہوگا، شیطان بلبلائے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ جتنا وہ چیخے چلائے گا تمہارے درجات اور تمہاری ترقیاں اتنی ہوتی جائیں گی۔ آج ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں شیطان کے دوست ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لیتے ہوئے
میں یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے زندگی کے اس مقصد کو پہچانو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب ذوالجلال کی عبادت و بندگی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ عبادت و بندگی اسی ڈھنگ اور اسی طریقے سے اللہ کو مطلوب ہے جس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اپنی مرضی اپنی منمانی سے رب اپنی عبادت تم سے نہیں چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی اپنی منمانی سے اللہ کی عبادت کرو، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ان کے فرمان کے مطابق تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارے صدقات، تمہارے زکوٰۃ، تمہارا قدم قدم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا سب کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی دیکھو کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اسی انداز کی زندگی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی بزدل نہیں تھے، اللہ کے نبی، ہم لوگ جب دین اور اسلام کی بات کرتے ہیں، تقوی طہارت کی بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ایک تصور آتا ہے، اور وہ تصور میں سمجھتا ہوں کچھ اپنے ہی کچھ ذلیل پیشہ لوگوں نے آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا ہے۔ جب ہم تقوی اور طہارت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغوں میں یہ بھی بتاتا چلوں میں، آپ کے دماغوں میں ایک شکل آتی ہے، ہمارے ملکوں والی شکل کہ متقی بنو، پرہیزگار بنو، نیک بنو، تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ متقی پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں؟ لمبی لمبی پگڑ باندھنے والے، ہاتھوں میں مسلح لیے ہوئے، تسبیح کے دانے، آنکھیں بند ہیں چاہے کسی گٹر میں جا کے گر جائیں، ہے نا، اور اللہ 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 کی تسبیح کرنے والے، اور چگے چبے پہننے والے، بالکل دنیا سے بیگانے، اور بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ۔ آپ کے دماغوں میں یہ تصور آیا ہے، پتہ ہے یہ تصور کس نے ڈالا ہے؟ یہ تصور شیاطین نے ڈالے ہیں تمہارے دماغوں میں۔ یہ ہیولے، یہ شکل اور صورتیں تمہارے دماغوں میں کس نے پیدا کیے ہیں؟ شیطان مردود نے پیدا کیے ہیں، تاکہ تم وہ شکل اختیار کرنے سے بچو۔ کیوں؟ وہ شکل اختیار کرو گے تو تلوار سے بیگانہ ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے گھومیں گے، تلوار نہیں گھوم سکتے، اور تم کرامتیں بیان کرو گے کیا کہ بابا نے تسبیح گھمائی چڑیا۔ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ ایک انگریز بندوق لے کے آیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا بندوق ہے۔ کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ پولیس والا تھا۔ کہا اس سے جس چیز کو ہم مار دیتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کہا دکھاؤ۔ ایک چڑیا بیٹھی تھی، اس نے فائر کیا پستول سے، چڑیا نیچے آ گئی۔ کہا یہ اس سے ہم کام لیتے ہیں۔ بابا تسبیح سبحان اللہ رٹ رہے تھے کہ کیا کر رہے تھے اللہ بہتر جانے، ان کے ہاتھ میں تسبیح دی۔ پولیس والے نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے۔ کہا اس سے کیا کام ہوتا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تسبیح یوں ہلائی، وہ مری ہوئی چڑیا زندہ ہو کے جا کے پھر پیڑ پہ بیٹھ گئی۔ کہا اس سے تم مارنے کا کام لیتے ہو، تسبیح ہلانے سے ہم زندہ ہونے کرنے کا کام لیتے ہیں۔ مسیحی یہ اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے۔ یہ وہ ٹھکوسلے والے جو ہیں نا وہ سب بیان کرتے ہیں، جو خانقاہوں میں بیعت، مریدی، پیری، یہ وہ جو تمہیں الو بنا رہے ہیں بیٹھ کے، خانقاہ سجا کے دربار، لنگر اٹھے ہوئے ہیں، لنگر کھلے ہوئے ہیں، یہ فلانے دادا کا دربار ہے، یہ فلانے حجویری کا ہے، اجمیری کا ہے، پاک پٹنی کا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ تو وہ سادھوؤں کا اور ہمارے ملکوں کے اندر جو ڈھکوسلے کا شعبدے باز، جادوگر، ساحر، یہ ان کے سب اسلام سے۔ ہمارے نبی کو دیکھو، اللہ اکبر، ہمارے نبی اگر ایک وقت میں امامت کے مصلے پر نماز پڑھا رہے ہیں تو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اس وقت مدینے کے اندر ایک آواز اٹھی، رات کی تاریکیوں میں کسی چلانے والے نے چلا کے آواز دی کہ مدینے کے اندر دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ طلحہ کہتے ہیں، زبیر کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کی زینے کس رہے تھے، جب ہم نے یہ آواز سنی کہ مدینے پر حملہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنے گھوڑوں کی زینے کسیں اور تلواریں لیں
اپنے اسلحے لیے اور اسلحے لے کر مدینے کی حفاظت کے لیے ہم رات کی تاریکیوں میں مدینے کے باہر نکل رہے ہیں. ہم مدینے کے باہر نکلے ہیں, ادھر سے پیغمبر اسلام کو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوتے پلٹ کر آتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. نبی فرماتے ہیں جاؤ مدینے کے لوگوں آرام کرو, جب تک محمد زندہ ہے دشمن تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا. ہم اس شجاع اور بہادر نبی کے امتی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کہتے ہیں کہ جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں, وہاں بھی پڑا ہوا ہے روزہ نماز میں. پتا چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی, ہاں جب آنکھیں بند ہوں گی تب پتا چلے گا حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا. آج اس دنیا کے اندر زردے پلاؤ مرغ مسلم دبا لو جتنا دبانا, الو کا بنا لو جتنا سب کو کرنا ہے. قیامت کے دن پتا چلے گا جب ہنٹر پڑیں گے کمروں پر تب وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اس لیے اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, جتنی بھی ممنوعہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرو, شجاع بنو, بہادر بنو, اپنے بچوں کو بہادر بناؤ, بزدلی نہ سکھاؤ, اپنے بچوں کو بزدلی نہ سکھاؤ. مدارس قائم کرو جس کے اندر نشانہ بازیاں سکھائی جاتی ہیں. آج اگر گھوڑے کا زمانہ نہیں ہے, نہ صحیح کار چلانا سکھاؤ, ٹرک چلانا سکھاؤ, سائیکل موٹر سائیکل چلانا سکھاؤ, اسپارٹ کرو اس کے اندر. کل کو موقع آئے گا پتہ نہیں کتنے ٹرک لے کے بھاگنا ہے, ٹینک چلانا ہے, سب کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ تو تمہاری دسترس میں ہے کہ نہیں؟ بڑے آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں. صحابہ کرام تلوار چلاتے تھے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں مغلیہ سلطنت کی تلوار اگر آج ہم تم کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں یا خود بھی اٹھا نہیں سکتے, چلانا تو بڑی دور کی بات, خود ہی اپنے پیر کاٹ لیں گے, خود ہی ہم اپنے پیر کاٹ لیں گے. ہم کون سی ورزشیں اور ہم کون سی ریاضتیں کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہم تاک دھنا دن نوکری کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں کمپنیوں فیکٹریوں میں, مدیروں کی جھڑکیاں ڈانٹ کھاتے ہیں یا کفیلوں کے آگے پیچھے جو ہے دم ہلاتے ہوئے ہم چلتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہم کو ملتا ہے رب کی عبادت و بندگی کا, وہ تنہائیاں بھی ظالموں نے ہم سے چھین کر ٹی وی اور VCR کے حوالے کر دی. جن تنہائیوں میں ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا تھا, ہمیں اپنے ضمیر کو دیکھنا تھا, آج ہم نے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, اپنے ایمان کو دیکھنا تھا. وہ راتیں آج ناچنے گانے والے گویے اور یہ فلم دکھانے والے ذلیلوں نے, جن ذلیل پیشہ لوگ, جہنمی لوگ اگر بغیر توبہ کے مر گئے, یہ ان کے حوالے ہم نے کر دیا ہے. میرے عزیزو, باغیرت بنو, شجاع بنو, بہادر بنو, صبح سویرے اٹھنا سیکھو. اللہ ہمیں بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ورزشیں کرو اور شجاع بنو, بہادر بنو. اس طرح نہ بنو کہ زمین کے اوپر بوجھ بن جاؤ, کہ زمین دھس جائے, ختم ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تم اس شجاع اور بہادر نبی کی امت کے لوگوں, ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں. بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں ان مقاصد کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خواہ ہمارا بیٹا ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بیوی ہو, جہاں کہیں بھی ہو. 2 باتیں میں نے چھوڑ دی تھی, وہ 2 باتیں میں بتا کے رخصت ہو رہا ہوں. ایک تو وہ حضرت حسن بصری کی وہ تعلیمات کے بارے میں بتا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی معصیتیں ہوئی ہیں, ہم نے 3 چیزوں میں ان کے علامات کو دیکھا ہے, اور اپنے ایمان کو ٹٹولا ہے, اپنے اعمال کو دیکھا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. 3 چیزوں میں اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. نمبر 1, جب تم معصیت کرو گے, گنہگار بنو گے یا کوئی جرم کرو گے تو اس کی علامتیں 3 چیزوں میں نظر آتی ہیں. نمبر 1, تمہاری بیوی میں. کہتے ہیں کہ جب کسی حکم کو بیوی انکار کر دیتی یا اصرار کے بعد بھی نہیں کرتی, تو میں اپنے اعمال کو دیکھتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہو, یہ کیوں نہیں مان رہی.
بہت جھگڑے کرتے ہو تم، میری بیوی فرما بردار نہیں، میری بیوی حکم نہیں مانتی، وفادار نہیں ہے۔ لوگوں، ارے تم اللہ کے وفادار بنو، اللہ جانوروں کو تمہارا وفادار بنا دے گا، چے جائے گی انسانوں کو۔ ہم وفاداری نہیں کرتے، ہم خود رب کے وفادار نہیں ہیں اور بیوی سے وفاداری کی امید کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں بیوی نافرمان، اس کے اندر جب نافرمانی کرتی تھی ہم فوراً اپنے اعمال کو ٹٹولتے تھے۔ نمبر 2، غلاموں کے اندر دیکھ غلاموں کی نافرمانی، جو غلام ہوتے تھے، یہ نوکر نہیں، امپلائی جو یہ آج ہم اور آپ نوکری کرتے ہیں یہ مقصود نہیں، یہ ہم غلام نہیں ہیں، معاف کرنا، یہ غلامی بولو یہ آجر ہیں، ہم اجرت دیتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں۔ وہ غلام الگ ہوتے تھے، غلام اس کی نافرمانی کو ہم دیکھتے تھے تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے، کہیں ہم نے حرام تو نہیں کیا ہے۔ اور نمبر 3، اپنی سواریوں کے بگاڑ، جب ہماری سواریاں بگڑتی تھیں تب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں کچھ غلط سلط ہوا ہے ہماری کمائی میں، ہمارے کھانے۔ اور آج بھی اگر ایمان تازہ ہے اور اس طرح کی نافرمانیاں آپ کے سامنے آئیں، جائزہ لو، کہیں نہ کہیں فالٹ ضرور نظر آئے گا، ہمارے اپنے اعمال کے اندر فالٹ نظر آئے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت تک نمبر 2، قیامت تک اس وقت تک تمہارے قدم نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے لو۔ عمر کے بارے میں کہ جو تمہیں عمر ملی تھی تم نے کہاں گوائی۔ نمبر 2، تمہارے مال کے بارے میں کہاں سے تو نے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 3، علم کے بارے میں کہ وہ علم جو تم نے حاصل کیا اس علم پر عمل کتنا کیا۔ اور علم وہ علم نہیں، علم وہ جو قرآن اور سنت کا علم ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ علم تم نے کہاں گمایا، کہاں خرچ کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے عرض کریں۔ اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو جائز صاف اور ستھرا بنائے، اور شیطان کی تمام علائشوں اور گندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پاک و صاف رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔